آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اس سیاہ کے قلم سے تبلیغی سلسلے میں پہلے بھی چند رسالے شائع ہو چکے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے فضل سے ان کے دینی نفعوں کے متعلق اکابر اور احباب کی طرف سے تحریری اور زبانی پیامات بھی خلاف توقع اتنی کثرت سے پہنچے جو موجب تعجب ہیں۔ اپنی نااہلیت کی وجہ سے نہ ان سے اس قدر نفع کی توقع تھی، نہ اپنی بدعمالیوں اور کم مائگی کی وجہ سے، یعنی بے حیثیتی کی وجہ سے، اور وہ اس قابل تھے کہ ان سے اتنا نفع مخلوق کو پہنچے، کیونکہ جو شخص خود عامل نہ ہو، یعنی عمل کرنے والا، کتاب لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ جو شخص خود عمل کرنے والا نہ ہو، اس کی تحریر و تقریر سے بھی نفع کم پہنچتا ہے۔ یہ شیخ میں اب تک بھی ان نفعوں کو اپنے چچا جان حضرت مولانا مولوی محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ، جو اپنی تبلیغی کوششوں میں نہ صرف ہندوستان کے ہر گوشے میں بلکہ بیرون ہند بھی بہت مشہور ہیں، کی توجہ کا اثر سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد سے جس کو 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ سلسلہ بند کر دیا تھا، حالانکہ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں 2 رسالوں کی بااصرار فرمائش کی تھی۔ اولاً تجارت اور کمائی کے فضائل میں ایک رسالے کا حکم فرمایا تھا، جس کا فوری طور پر ایک اجمالی نقشہ بھی اسی بیماری کی شدت میں لکھ کر پیش کر دیا تھا، مگر بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کو ملاحظہ فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق، جس کا تقاضا اخیر زمانے حیات میں ان پر شدت سے تھا، اور اس مضمون کا آخری ایام میں بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اس کے متعلق ایک رسالہ فضائل میں لکھنے کا بار بار حکم فرمایا، حتیٰ کہ ایک بار نماز کھڑی ہو رہی تھی، دوسرا شخص امام تھا، تکبیر ہو چکی تھی، صف سے آگے کو منہ نکال کر فرمایا، دیکھنا اس رسالے کو بھول نہ جانا۔ مگر اس کے باوجود اب تک کوئی سے رسالے کے لکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ جب بھی ان حالات سے واقف احباب کی طرف سے ان کے لکھنے کا تقاضا ہوا، اپنی نااہلیت کا تصور غالب ہو کر سد راہ بنتا رہا۔ رکاوٹ کئی مرتبہ ان دونوں رسالوں کے متعلق چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار یاد آ کر خیال پیدا ہوا، پھر اپنی حالت و دنیا کی رفتار نے اس خیال کو دبا دیا۔ میرے چچا جان بھائی عزیزی الحافظ الحاج مولوی محمد یوسف رحمہ اللہ، جو الولد السر لابی کے ضابطے کے موافق اس ایمانی تحریک کی دعوت میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدم بہ قدم اور اس جذبے میں ان کے صحیح اور حقیقی وارث ہیں، ان پر 2 سال سے حجاز میں اس تحریک کو فروغ دینے کا جذبہ ہے۔ خود چچا جان پر بھی اس کا تقاضا تھا۔ اسی جذبے کے تحت وہ 2 مرتبہ صرف اسی مقصد کے لیے حجاز تشریف لے جا چکے تھے، جس کو حضرت مولانا الحاج ابو الحسن علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر ان کی سوانح میں تحریر فرمایا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، عرب ہی وہ برگزیدہ جماعت ہے جس نے ابتدا میں تمام دنیا میں اسلام کو پھیلایا،
وہ حضرات اگر اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں تو یقیناً اب بھی انشاءاللہ تعالی دنیا میں اسلام اسی طرح چمک سکتا ہے جس طرح ابتدائے زمانے میں چمکا تھا۔ اس کے علاوہ حجاج کی جماعت، حاجیوں کی جماعت جو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حج کو جاتی ہے، وہ حج کے فضائل اور ثمرات و برکات سے ناواقفیت، آداب حج کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے جس دینی جذبہ اور جن برکات کے ساتھ اس کو واپس آنا چاہیے اس سے اکثر خالی ہاتھ واپس آتی ہے۔ ان وجوہ سے عزیز موصوف کا 2 سال سے اصرار تھا حج و زیارت کے فضائل میں بھی چند احادیث کا ترجمہ امت کے سامنے پیش کروں تاکہ حج کو جانے والے حضرات ان احادیث کی برکت سے اسی ذوق اور شوق کے ساتھ جائیں جو ان کی شان کے مناسب ہو۔ حج سے واپسی بھی انہی دینی جذبات کے ساتھ ہو جو اس مبارک اور نہایت اہم عمل کے مناسب ہو۔ نیز ذوق اور شوق کے ساتھ جانے والے حجاج کی کثرت ہو جو خود بھی دین کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ وہاں کے قیام میں اہل عرب سے بھی ان کی اصلی جدی کاموں میں اشتغال کی اور انہماک کی استدعا اور درخواست کریں، پوری طرح لگنا۔ عزیز موصوف 2 سال سے اس کی ضرورت کا اظہار اور تکمیل پر اصرار کر رہے تھے، مگر ادھر سے وعدے سے آگے بڑھنے کی نوبت نہ آئی۔ لیکن حق سبحانہ و تقدس جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے اب تک ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ اس ناکارے کو نظام الدین میں گزارنے کی نوبت آتی رہی اور اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے 29 شعبان کو آ کر 2 شوال کو ہمیشہ واپسی ہو جاتی تھی۔ ان سال بعض مجبوریوں کی وجہ سے عید کے بعد بھی یہاں قیام کرنا پڑا تو عزیز موصوف کو اصرار کا زیادہ موقع مل گیا۔ ادھر عید کی رات سے اس شاخ کے دار محبوب پر حاضری کا زمانہ شروع ہو جانے سے اس دیار کی علاقے کی یاد نے بھی طبیعت پر اثر کیا جو ہر سال شوال سے واسطہ ذوالحجہ تک اکثر آتا رہتا ہے۔ جوں جوں حج کا زمانہ قریب آتا ہے یہ تصور کہ خوش قسمت عاشق اس وقت کیا کر رہے ہوں گے اپنی طرف بے اختیار متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے متوکل علی اللہ پر بھروسہ کر کے آج 3 شوال 1366 ہجری 4 شنبے کو یہ رسالہ شروع کرتا ہوں۔ انہیں مکمل 80 کو 4 سال ہو گئے کتاب لکھا شروع کرتا ہوں اور 10 فصلوں اور ایک خاتمے میں مختصر طور پر چند احادیث کا ترجمہ اور کچھ متفرد مضامین پیش کرتا ہوں۔ اول ترغیب حج میں، دوم حج نہ کرنے کی وعید میں، سوم سفر میں مشقتوں کو برداشت کرنے میں، چہارم حج کی حقیقت میں، پنجم حج کے آداب میں، ششم مکہ مکرمہ کے آداب و فضائل میں، ہفتم عمرے کے بیان میں، ہشتم روضہ مطہرہ کی زیارت مسجد نبوی کی حاضری میں، فصل نہم زیارت کے آداب میں، دہم مدینہ طیبہ کے آداب و فضائل میں، خاتمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مفصل واقعہ ہے، بعض دوسرے جانثاروں کے حج کے مختصر قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی جذبات کے ساتھ اس کتاب کو ہمیں سننے کی اور پڑھنے کی، جو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس جذبے سے لکھی گئی ہے اور جس مقصد سے لکھی گئی ہے، کیونکہ حج کے مہینے ہیں تو اسی جذبے سے لکھنا پڑھنا چاہیے اور وہی جذبہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی کسی طرح تو اپنے گھر پہنچا دے، اپنے گھر بلا لے، حج کے ایام میں مینا عرفات میں مزدلفہ میں ہمارا قیام کروا دے اور مدینے کی حاضری ہمیں نصیب کر دے۔ یہ طلب ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور طلب و تڑپ والوں کو پہنچائیں گے، لے جائیں گے، اس کے اسباب پیدا کریں گے۔ ایک چونٹی بیت اللہ جانے کا ارادہ کرتی تھی لیکن کس میں جائے گی اور کیسے جائے گی؟ اللہ نے ایک کبوتری کو اس کے پاس بھیجا
اور اس چونٹی کے دل میں بات ڈالی گئی تو کبوتری کے پیروں میں چمٹ گیا، وہ چونٹی کبوتری کے پیروں میں چمٹ گئی اور کبوتری اڑتے 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 وہ بیت اللہ پہنچ گئی۔ جب ایک چونٹی کی تمنا اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہماری تمناؤں کو ضرور اللہ تعالیٰ پوری کرے گی۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، 2 سال سے بیت اللہ کا سفر پوری دنیا سے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سال امیدیں ہیں کہ بعض ملکوں کے اللہ تعالیٰ بیت اللہ حج کے لیے پہنچیں گے، کیونکہ رمضان میں بھی عمرہ ماشاءاللہ بڑی تعداد کا مجمع حرم شریف میں کووڈ کی اس وبائی مرض کے بعد سے پہلی مرتبہ رمضان میں طواف کرنے والوں سے پورا مطاف بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 15 لاکھ لوگوں نے بیک وقت وہاں پہ نماز پڑھی اور عمرے کا فریضہ ادا کیا۔ دعا کریں اور طلب سے سنیں، اور ہم لوگ بھی جن پر حج فرض ہو گیا، صاحب نصاب ہیں، یہاں سے جا کر وہاں کو واپس آنے تک کا خرچے اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، تو تمام کاموں کو چھوڑ کر اول درجے میں پہلا کام کرنا چاہیے۔ وہ پرانی زمانے کے بیچارے کی جاہلوں کی بات ہے، شادیاں کر کو حج کو جانا، شادیاں ہونے والے بیٹے بیٹے تو حج کو نہیں جانا، سب کام کر کو بڑھاپے میں حج کو جانا، یہ سب جو ہے وہ بیچارے کم علمی کم سمجھی کی بات ہے۔ جس وقت حج فرض ہو جاتا ہے اس وقت جو ہمیں فوراً قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ اگر آگے آئے گا کہ حج فرض ہو گیا، ہم لوگ حج کیے بغیر مر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ناگواری فرمائی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ۔ یہ طلب ہو تڑپ ہو، اس کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔